أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب معمول انشاءاللہ تعالی ہم اس کلاس کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں، تو میں محترم معید حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پلیز آج کی دعا دہرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا سورہ الطحا سے لی گئی ہے، اور حضرت موسیٰ کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھلائی، جو ہر مشکل کام سے پہلے اگر پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے۔ جزاکم اللہ معید صاحب، آپ کا شکریہ۔ اب میں جو اگلا ہمارا ہے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم رفیع صاحب سے کہ پلیز آج کی حدیث دہرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا، اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو دو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ والدین عرض کریں گے، ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا تھا۔ جزاکم اللہ رفیع صاحب۔ اب ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح پہلے ہمارا جو سیگمنٹ وہ ریوائنڈ کا ہے، تو اس کو ہم بار بار دہرائی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جتنا جو بھی کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، جب تک اس کی بار بار پریکٹس نہ ہو، اس کو بار بار دہرائے نہیں، تو وہ اس کے بہت چانسز رہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بار بار اپنی کلاسوں میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی رول ہم سیکھیں اس کی بار بار ہم مشق کریں، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ تو آج کے لیے کی دہرائی کے لیے مجھے پھر کچھ دوستوں کے ساتھ مدد چاہیے۔ تو جو بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی ہم نے رول ابھی تک پڑھے ہیں وہ ان کو دہرائی کے لیے، تو پلیز ہاتھ کھڑا کریں، میں پھر ایک ایک کر کے لے لوں گا تو انشاءاللہ تعالی۔ خاور احمد صاحب، آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے، پلیز ایکسیپٹ کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خاور سعید گلاسکو سے۔ جی السلام علیکم، کیا حال آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، جی خیریت۔ اچھا، یہ سلائیڈ ہے، ہم نے کچھ میم ساکن کے رولز پڑھے تھے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی ادغام اور اخفاء اور اظہار لکھا ہوا اس میں۔ ہاں جی، یہ تو memes۔ ہاں جی، یہ تو بالکل لکھا ہوا ہے۔ اب مجھے باری باری پلیز مجھے سمجھائیں گے تاکہ میری دہرائی ہو جائے کہ یہ کیا کیسے اپلائی ہوتے ہیں۔ ادغام
کیا ہے، اخفا کیا ہے، اظہار نہیں کیا کوئی ہے؟ وہ مثال سامنے لائیں تو پھر وہ میں پڑھوں اس کو. مثال تو آپ نے دینی ہے. نہیں اتنے ہم تو نہیں ایکسپرٹ ہوئے ابھی. کچھ آپ اچھا لائیں میں پڑھوں گا اس کو انشاءاللہ ٹھیک سے. نہیں، پڑھنے کی باری بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اچھا لیکن چلے ہم کٹھے دہراتے ہیں پھر ہیں. جی ٹھیک ہے پلیز. اچھا یہ دیکھیں، ہاں جی میم ساکن کے بنیادی طور پر 3 اصول ہیں: ادغام، اخفا اور اظہار. جی ادغام کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 حروف کو ایسے ملانا ہے آپس میں. جی اخفا کا مطلب ہے کہ آواز کو آپ نے چھپانا ہے، اور ٹھیک اظہار کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو واضح طور پہ ادا کرنا. واضح یہ بنانا. تو ہے. 3 چیزیں. ادغام میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد، میم ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جزم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا. میم ساکن ایسا میم جس کے اوپر سکون کی علامت ہو، اس کے جی بعد کوئی متحرک یا شدہ کے ساتھ میم آئے جی تو پھر ان دونوں میم کا میم کو آپ ملا کے پڑھنا ہے. جی ادغام کرتے ہیں، اور میم کو. اور کیا ہوتا ہے، کون سی آواز آتی ہے؟ وہ غنہ کی آواز گنا آتی ہے. گنا ہاں، نیزل ساؤنڈ، میم کر جیسے کے آئے گی. ہاں جی میم. ہاں جی ہاں بالکل جی ٹھیک، ٹھیک ہے. میم. ہاں جی تھوڑا ہاں لمبا جی، بھی کرنا ہے 2 سیکنڈ اور اس کو ہاں ناک میں ٹائم دینا جی. ہے. جی کتنا لمبا کر سکتے ہیں ہم اس کو؟ یہ 3 سے 5 سیکنڈ تک کر سکتے نہیں، دو والی ہیں. بات آپ 2 کی ٹھیک سیکنڈ تھی. 2 ہاں جی سیکنڈ تو ہاں جی جی، پتہ 2 نہیں میں سیکنڈ کہ شاید بہت زیادہ. نہیں، 3 سے 5 وہ ہے جہاں آپ نے مد کرنی مد ہے. کے ساتھ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک جی ہے. سوری وہ غلطی. اچھا، اخفا مجھے بتائیں گے کہ یہ ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد صرف لیٹر با آ جائے، حرف با. جی ٹھیک ہے. جی حرف با کسی بھی علامت کے ساتھ ہو، چاہے وہ اس کے نیچے زیر ہو، چاہے اوپر زبر ہو، چاہے پیش ہے، لیکن جی میم لائک ساکن کے امبا. بعد حرف با، تو پھر وہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے. اس کو ٹھیک ہے. امبا. جی. آپ جیسے سورۃ الفیل ہے، آپ مجھے بتائیں وہاں کہاں پہ جی اخفا کرتے ہیں؟ میم کا علم اخفا کا، میم کا اخفا کہاں کرتے ہیں علم ضرورت؟ ترا. نہیں، وہ تو واضح پڑھتے ہیں نا. ترمیہم بحجارہ. ترمیہم بحجارہ. جب ترمیہم. میم ہاں ساکن جی کے بعد لیٹر با میں وہ آیا بول رہا تو تھا آپ نے. صورت. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ اس جی لیے ہم جزاک نے اللہ. جب یہ پڑھا تھا تو یہ صورت ہم نے ہاں کی جی تھی. بالکل مجھے یاد ہے صورت فیل یاد پڑھی آ تھی. گیا. چلے ہاں جی اسی لیے ہم دہرائی کرتے ہیں کہ جو کہ جی جی بات ذہن سے ہاں جی نکل جائے. باتیں تو یاد کرنے ہاں کے میرے لیے. بھی نکل جاتی ہے. ہم جزاک یہ اللہ. ہاں تو اس لیے ہم کٹھے اس لیے دہرائی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بار جی بار یاد رہے. اور تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ نہ تو میم ساکن کے بعد میم ہو، جی نہ میم ساکن کے بعد لیٹر با ہو. جی باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ اگر میم ساکن کے بعد آئیں تو پھر آپ نے میم کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا. لمبا کر. ہاں جی نہیں کرنا. اظہار کا مطلب پھر وہ میم 1 سیکنڈ تک کی، جی وہ جو جی آپ ون نے جو اب نارمل. صورت. ہاں ہاں جی، جو آپ نارمل جو نے ہے. سوری جی جی فرمائیے. بتائیں کیا کہہ رہے تھے. میں کہا وہ جو جس طرح صورت فیل میں علم بالکل جو آپ نے پہلا کیا تھا وہ پہلا ہاں جی علم پہلی آیت جو میم ہے اس میں ساکن کے بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے؟ تے. تا. علم تارا. تا. ٹھیک ہے. تے اردو میں کہتے ہیں، تا ہاں جی عربی عربی میں میں تو کہتے ہیں. تا. ہاں جی ٹھیک ہے. اب تا. تو وہ اظہار کا رول آ گیا. بہت شکریہ آپ کا خاور جزاک صاحب. اللہ بہت اللہ شکریہ تعالیٰ اب یہ ٹائم آپ دینے میرا کا. خیال ہے آپ یاد رہیں گے آپ کو انشاءاللہ ہے. انشاءاللہ میں 7:30 تک ہوں. میں لوکل کلاس ہوتی ہے ہماری قرآن کلاس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس لیے پھر چلیں بعد میں باقی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں آپ کی. چلیں شکریہ بہت آپ کا. جزاک اللہ. چلیں میں السلام نیکسٹ علیکم. دیکھتا ہوں. وعلیکم السلام. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں فوزیہ لطیف صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ آگے آپ کی یہ دیکھیں کہ یہ ہے ہمارے پاس کچھ نون ساکن اور تنوین کے 4 رول ہم نے پڑھے تھے. جی جی تو آپ مجھے ان ہاں کا جی تعارف کروا سکتی ہیں؟ جی بالکل. نون ساکن اور نون تنوین کے 4 رولز ہیں. پہلا ادغام، تنوین کی آواز کیا اخفا. ہوتی ہے؟ تنوین کی آواز کیا ہوتی ہے؟ تنوین کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ میں نون کی آواز کو ہاں تلفظ میں نون کی آواز کو شامل کرنا. یہ ایک ایسا نون ہے جو لکھنے میں نہیں آتا لیکن پڑھنے اور سننے میں آتا ہے. بالکل اور ٹھیک ہے. نون ساکن یا نون تنوین کی ادائیگی کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اخفا اور اقلاب. جی ادغام کا یہ مطلب ہے کہ یرملون یہ 6 حروف ہیں. اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے. یہ اور بتائیں گے یہ کون سے ہیں حروف غنہ کے غنہ کے بغیر والے کا؟
جی یہ رو اور لام ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد اگر رو اور لام آئے تو پھر ہم غنہ نہیں کرتے, بغیر غنہ کے ادغام کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ اور یرملون کے جو باقی رو اور لام کے علاوہ ینمو میں جو 4 الفاظ ہیں, اگر وہ ہوں تو پھر اس صورت میں ہم غنہ کے ساتھ ادغام کرتے ہیں, جسے ادغام کامل بھی کہا جاتا ہے. جزاک اور اللہ. اب اظہار کیا بتائیں پہلے, اظہار پہلے بتا دیں. اظہار پہلے بتاؤں یا پہلے اقلاب بتاؤں, پھر اس کو جون سا مرضی پہلے بتا دیں. اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف با آئے تو پھر وہاں پر آواز کو ٹھہرا دیا جاتا ہے 2 سیکنڈ کے لیے. اسے ہاف غنہ بھی کہا جاتا ہے, یہ مکمل غنہ نہیں ہوتا ہے. اب ہم ابھی اس تک کی آواز, نون کی آواز تبدیل ہوتی ہے میم کے اندر. یس سوری, ہاں. تو اس میں یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف با ہو تو نون کی آواز جو ہے وہ میم کی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور اقلاب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بدلنا یا تبدیل کرنا. اور ابھی تک ہم نے جو حروف دیکھے ہیں اس میں ہم نے دیکھے ہیں ادغام میں یرملون کے 6 حروف, اقلاب میں با کا 1 حرف, تو یہ ہو گئے 7 حروف. اور ٹھیک ہے, اظہار کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آئے تو پھر اس صورت میں ہم نون ساکن کو شارٹ اینڈ کلیئر پڑھتے ہیں, وہاں پر ادغام گناہ نہیں کیا جاتا. اور حروف حلقیہ وہ حروف ہیں جنہیں ہم حلق سے ادا کرتے ہیں, اور یہ وہ حروف ہیں جیسے آئین, غائن, ہا, خا اور ہا اور الف یا حمزہ. اور جب نون ساکن کے بعد ان حروف الف نہ کہ حمزہ ہی کہیں تو وہ ہے. جی ٹھیک ہے. تو جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو پھر ہم نون ساکن کو شارٹ اینڈ کلیئر ادا کریں گے. اور آخر میں آتا ہے اخفا. ابھی تک یہ ہم نے اقلاب کا 1 حرف, ادغام کے 6 حروف, اظہار کے 6 حروف دیکھے. ان حروف کے علاوہ دیگر تمام حروف تہجی میں سے اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد کوئی حرف آئے تو اس صورت میں ہم اس سے اخفا سے ادا کرتے ہیں. اخفا جو ہے وہ دراصل میں ادغام اور اظہار کے درمیان کی شکل ہے. اس میں نون کو کچھ اظہار کیا جاتا ہے, اس کو چھپایا جاتا ہے. تو یہاں پر اس کو ہاف غنہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. اس کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ آواز کو ٹھہرا دیا جاتا ہے اس پر 2 سیکنڈ کے لیے. بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں بتایا. یہ تھی سلائیڈ ہماری جو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سب کو سنا دی. امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایک چیز اب میں یہاں پہ آگے میں بتانی چاہتا ہوں کہ یہ ادغام نون ساکن اور تنوین, کیا اس کے علاوہ بھی کہیں ادغام ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ جی, حروف کی ایک ادغام جو ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے, جسے ایڈوانس ادغام بھی کہا جاتا ہے, جس میں متماثلین اور متقاربین اور آسان متناسبین کا زبان استعمال کریں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں, چلیں جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا ہے. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں, ابھی جو بتا رہے تھے کہ بعض دفعہ یہ ہم نے ابھی سیکھا تھا کہ جو ادغام ہے لام اور را, یہ 2 لیٹر نون ساکن یا تنوین کے بعد ہوں تو ہمیشہ یہ گنہ یہاں پہ ادغام یہاں پہ ہوتا ہے, اور اس کی نون ساکن اور تنوین کی آواز ادا نہیں کی جاتی. بالکل ملا دن کا ملا, میم بیچ میں نون ہے ہی نہیں ہے. خیر لکم, اگر یہ میں اس کو صرف اس کو پڑھوں, اس سے پہلے جو خیرن, لیکن اب جب اکٹھا ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کے ساتھ جا کے جب مل رہا ہے, ادغام ہو رہا ہے, تو پھر وہ نون کی آواز نہیں آنی چاہیے. یہ نیچے بھی لکھا ہو خیر لکم مر ربہم اور رؤوف الرحیم. یہ تو ادغام جو ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا یہ. لیکن بعض جگہ ہم نے قرآن کریم میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے علاوہ بھی ادغام ہوتا ہے جہاں پہ نون ساکن اور تنوین انوالو نہیں ہوتے. تو ان کی کچھ مثالیں بھی آج دیکھ لیں. کچھ آج انشاءاللہ تعالی جب ہم تلاوت کریں گے اس میں بھی شاید آئیں. تو یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساکن حرف ہے اور اس کے بعد مشدد تا ہے. تو اس صورت میں آپ نے قد دبائی, اس میں دال کی آواز نہیں پھر آنی چاہیے. جس نے ادغام ہونا ہے کاف کا سیدھا جا کے تا کے اوپر, کتا, قد نہیں ہے, کتا, قد تبینا, پھر
نیکسٹ یہ دیکھیں یہاں پہ تو ہے جزم کے ساتھ یا سکون کے ساتھ، اور نیکسٹ تا ہے شدہ کے ساتھ. یہاں بھی آپ نے اس کو احتو پہلے والا تو جو ہے نا وہ نہیں آپ نے پڑھنا. پھر یہاں بھی دیکھیں کہ را مشدد ہے اور اس سے پہلے لام سکون کے ساتھ ہے، تو یہاں بھی آپ نے جب اس کا تلفظ یہ پڑھنا کر ربی، کر ربی، کل ربی، علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں، لیکن اگر آپ نے کٹھے اس کو کسی آیت میں پڑھ رہے ہیں تو پھر لام کی آواز نہیں آنی چاہیے. تو اسی طرح یہ کوئی میں دیکھتا ہوں کوئی دوست اگر یہ پڑھنا چاہیں، 5-6 حروف ہیں، کوئی اگر پڑھنا چاہیں تو اگر ہمارا صاحب یہ جو جب را پر تشدید ہوگی تو ہم ان کو علیحدہ پڑھ ہی نہیں سکتے، ہمیشہ ملا کے پڑھنا پڑے گا اس کو بغیر یعنی کہ کام کر کے. ہاں جی ہاں جی. دیکھتے ہیں انیسا مغل صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پلیز یہ پڑھ کے سنائیں گے میں ان کا تلفظ؟ جی سب نیچے والی لائن، نیچے والی لائن. جی ارکم معنا، نا کے آگے ہے الف، اس کو میرا ادا پلیز کریں ذرا. ہاں جی ارکم معنا، ارکم معنا، جی سوری جی یہاں اس کو پڑھیں آپ. جی. فلما اسقلت فلما اسقلت دعوا اللہ. تا کی آواز نہیں آنی چاہیے، پھر پڑھیں نیچے فلما، نیچے یہ دیکھیں یہ جی 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 ہینٹ جی میں بھی دیکھ دیا رہی ہوا ہے. اصل میں نیچے نہیں دیکھ رہی. ہاں جی میں کہہ رہی ہوں میں اوپر ہی دیکھ کے صحیح پڑھوں، لیکن چلے میں دیکھ لیتی ہوں. فلما اسقلت دعوا اللہ. پھر تا کی آواز آپ کے بیچ میں. اچھا میں نے فلما کیونکہ ہم اسقلت، پریکٹس کر رہے ہیں، آپ یہاں سے پڑھ لیں. جی جی فلما اسقلت دعوا اللہ. دا کے آگے نہیں ہے کچھ بھی، نہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. اس جی کو 1 سیکنڈ تک پڑھیں. فلما اسقلت دعوا اللہ. بہتر ہے. آگے نیکسٹ والا. جی راوتن، را کو تھوڑا سا لمبا کریں، ٹھیک پڑھیں. راوتن. ہاں غنہ بھی صحیح کریں ذرا، پھر پڑھیں. سارے رول میں نے کہا آپ پریکٹس کروا لیں آپ کی. جی جی راوتن. جی پہلے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ. جزاک اللہ. جی اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے پچھلی دفعہ رفیع صاحب نے میں پڑھایا تھا جی 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 کہ یہ حمزہ ساکن جب الف کے اوپر سکون کی علامت ہو تو پھر اس کو ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. یأکلون، یہ جہاں جہاں بھی یہ آتا ہے تو آپ نے ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ، ہر دائرے کے اندر میں نے نشاندہی کی ہوئی ہے کہ الف کے اوپر سکون ہے. تو یہ کوئی دوست اگر پڑھنا چاہیں تو سمر صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یأکلون انشأنا لا تأخذ برأسی من یأتی. ٹھیک ہے. اس میں صرف ان کی نا جو بسم اللہ ہے اس جی کو بسم انہوں نے اللہ اس میں بسم غلطی اللہ سے بری کر کے، ہاں جی ہاں بری کر کے پڑھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بریک بھی، اور اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا بھی کرنا. جی بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ. چلے ابھی ہم اچھا اب یہ ہے کہ وقف کی ہم نے کافی پریکٹس کی تھی. تو وقف کرتے وقت میں نے جب یہ لیسن لیا تھا تو اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ 3 ہمیں صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم وقف کرتے ہیں، آیت کے درمیان میں یا آیت کے آخر پر. کہ یا تو وقف کرتے وقت آخری حرف کو ہم ساکن کر کے پڑھ دیتے ہیں، یا وقف کرتے وقت آخری حرف کو
1 सेकंड तक या फ़तह अशबाइया या अलफ की तरह पढ़ते, सॉरी 2 सेकंड तक फ़तह अशबाइया या अलफ मद्दा की तरह पढ़ते हैं, या फिर वो पहले से ही हरफ ऐसा होता है कि हम उसकी तलफ़्ज़ में कोई तब्दीली नहीं होती। ये 3 सूरतों के अलावा कोई ऐसी सूरत और नहीं है मेरा ख्याल वक्फ करते वक्त। तो हम इसको देखते हैं कि क्विकली मैं मेरा ख्याल गो थ्रू हो जाता हूँ अगर, ताकि हमारा टाइम बच जाए। कि ये देखें कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पर गोल ता हो, ताए मबूता या गोल हा हो, तो कोई भी हरकत के ऊपर आए तो ये हमेशा हा जो है वो सुकून के साथ, सुकून में तब्दील हो जाती है, और हा की सुकून के साथ उसके एंड पे आवाज आती है। ये आप एक सेपरेट चीज ज़हन में रख लें, नंबर 1 पहली बात। नंबर दूसरी बात ये थी कि ये जो है ना हरकत 1 2 3 4 5 6, ये जो हरकत है ये एंड पे किसी भी हरफ के ऊपर आए, मैं आपको सॉरी मिसालें भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये थी मिसाल कि ये लहू एंड पे उल्टी पेश है, तो इसको लाह करके पढ़ना है। मनातन, मनाह, ये सलासतुन, सलासा, ये सारी की सारी हा में तब्दील हो रही हैं। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये मिसालें सारी हमने पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको इशारतन बता रहा हूँ कि ये अगर एंड पे आती हैं ये हा और ताए मरबूता, तो आपने इसको 1 सेकंड तक सुकून के साथ अदा करना है। दूसरा हमने अभी ये देखा है कि ये फतह, कसरा, दम्मा, 3 बुनियादी हरकत जो हैं, और कसरा तैन और दम्मा तैन और सुकून, ये पांचों हरकत किसी भी हरफ के एंड पे ऑलरेडी हो तो आपने उसको सुकून के साथ ही आपने पढ़ना है। ये देखें, कुवेरा, ता के ऊपर ऑलरेडी सुकून है तो आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है, कोई तब्दीली नहीं होनी। हुशेरत, कोई तब्दीली नहीं होनी। ये सदरी, कोई तब्दीली नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सुकून है। ये तो ये हो गई। यौमी, यौम, क्योंकि ये देखें कसरा थी। ना बुदू, दम्मा है, ना बुद। राइब है, फतह है, राइब। तो ये हो गया फतह, कसरा, दम्मा, कसरा तैन, दम्मा तैन और सुकून। ये अगर कहीं भी आपको एंड पे नजर आती हैं तो वो आपने एक सेकंड तक उसको सुकून के साथ आपने पढ़ना है। फिर तीसरी हमने चीज ये देखी थी कि ये देखें, अगर किसी लफ्ज के आखिरी मुतहर्रिक हरफ पर फतह की तनवीन हो, फतह तैन हो, अलफ या अलफ के बगैर, और आखिरी मुतहर्रिक हरफ पर फतह के साथ खाली या हो, तो फिर आपने उसको 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। वक्फ करते वक्त 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। वो ये देखें, अब आप ये मिसालें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, तनवीन है, फतह तैन, इसके साथ वाव के बगैर है, सॉरी अलफ के बगैर है, तो निसाअन, तो आप पढ़ेंगे निसा, 2 सेकंड तक, निसाअन, निसा, ये तनवीन के साथ है और बगैर अलफ नहीं है यहाँ पे। ये फिर हमने एक दूसरी चीज इसी स्लाइड में ये देखी थी कि फतह के साथ आगे ब्लैंक या हो, अलफ मकसूरा, तो फिर भी आपने इसको 2 सेकंड तक आगे अलफ लगा के पढ़ना है। सजा, सजा, पहले या अगर इसको कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो फिर आपने ये भी 1 सेकंड पढ़ना है, ये भी 1 सेकंड पढ़ना है। लेकिन अगर वक्फ इस तरह हो रहा है कि फतह के साथ ब्लैंक या आ गया है तो फिर आपने इसको 2 सेकंड तक यहाँ लंबा करके पढ़ना है। ये देखें, ये मिसाल मैंने कहा था अलिफ या अलिफ के बगैर हो, फतह तैन अलिफ या अलिफ के बगैर। ऊपर देखें मिसालें थी वो अलिफ के बगैर हैं, लेकिन ये फतह तैन आई है लेकिन इसके साथ आगे अलिफ में मौजूद है। लेकिन आपने ये समझना है कि ये एक फतह तैन का ये आपने खत्म कर देना और उसको बा को फिर मुकिब अलिफ के साथ 2 सेकंड तक अदा करके पढ़ना है। इसी तरह ये है, ये भी देखें कि फतह तैन है अन, लेकिन आगे ब्लैंक अलिफ है, लेकिन जब आपने इसको वक्फ करना है तो आपने फिर इसको 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। इस तरह फवाजन अलिफ के साथ है, फतह तैन, ज़जरन उसके साथ है। तो ये चीज असूल आपको समझ में आ गया कि फतह की तनवीन हो अलिफ या अलिफ के बगैर, और फतह
एंड वाले हरफ पे मुतहरक हरफ पे फतह हो और आगे ब्लैंक या हो, तो फिर आपने उसको 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। और आखिरी चीज जो हमने वक्त करते वक्त सीखी थी वो ये थी कि अगर किसी हरफ के आखिरी रूफ के साथ अलिफ या खड़ी जबर हो, पहले ही आखिरी मुतहरक हरफ के साथ अलिफ लगा हुआ हो और या खड़ी जबर हो, वर्टिकल फतह, तो आपने उसको 2 सेकंड तक ये अदा करना है। अगर आप ये 4 स्लाइड ज़हन में रखें तो आप इंशाल्लाह ताला जो है ना वक्फ करना वो बेहतरीन आपको आ जाएगा कि आपने कैसे वक्फ करना है। तो उम्मीद है कि आज की जो दोहराई है हमें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज का जो हमारा अगला लेसन है उसके लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम मोईद हामिद साहब से, वो प्लीज़ आज का हमें अगला सबक पढ़ा दें। जी, आज का जो सबक है उससे पहले हम ताऊद और तस्मिया दोबारा से पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सबक है या हमजा, या पर हमजा और वाव पर हमजा। तो पहले हम या पर हमजा के बारे में सीखते हैं। बाद अल्फाज के आखिर में या पर हमजा जो कि अमूमन मुतहरक होता है, ऐसे अल्फाज में भी सिर्फ हमजा की हरकत या अलामत को पढ़ना होता है। मसलन ये जो मिसालें हमने दी हुई हैं इसमें हमने जो सुर्ख रंग में लिखा हुआ है या, उसके ऊपर हमजा है और उसके ऊपर कोई अलामत है। तो इस ऐसे लफ्ज़ों में तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर या की क्या वैल्यू है इसमें और या की को कैसे। तो या की जो इसमें हैसियत है वो सिर्फ एक चेयर की, एक कुर्सी की सी है जिस पे हमजा बैठा हुआ। तो सिर्फ याद रखने के लिए कुर्सी की नहीं, ऊपर बैठे हुए की वैल्यू है यहाँ पे। तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, मसलन पहला लफ्ज है अल-बारिउ। अल-बारिउ, आपने देखा कि या की बारीउ नहीं हमने पढ़ा, इसको अल-बारिउ पढ़ा। इसी तरह अगला लफ्ज कुरिअ, इसी तरह आगे तिलक़ाई, नब्बि, इस्तुहज़िअ, ईताई, आनाई, हय्यि, युनशिउ, युनशिउ। तो आपने देखा कि यहाँ पे बाकी रूल्स भी अप्लाई करते हुए हमजा की आवाज जो भी उसके ऊपर साइन है, फतहा, कसरा या दम्मा या सुकून, तो हमने उसको उसी तरह अदा करने। आखिरी लफ्ज जो मिसाल है उसकी देख लेते हैं, युहय्यि, युहय्यि। तो आपने देखा कि तशदीद के साथ या और आगे हमजा के ऊपर सुकून है, तो उसको हमने कैसे अदा किया। प्रैक्टिस की तरफ जाने से पहले अगला असूल भी पढ़ लेते हैं और वो है वाव पर हमजा। जिस तरह हमने पढ़ा कि या पर हमजा हो तो या की हैसियत खत्म हो जाती है, सिर्फ हमजा पढ़ा जाता है। इसी तरह वाव भी उसकी हैसियत यहाँ पे कुर्सी की सी है। तो इसकी कुछ मिसालें हम पढ़ लेते हैं। नहीं, आप सिर्फ बता दें। ओके, हम आपको लेते हैं हम किसी दोस्त को, ठीक है, कि इसको इनको समझा दें कि ये 2 ही हैं। ठीक है। सिर्फ 2 ही अल्फाज ऐसे हैं जिनको कुर्सी की हैसियत बाज़ जगहों पर दी जाती है। दूसरा हर्फ एक या है और एक वाव है। वाव में भी आप देखेंगे कि बाज़ दफ़ा ये दरमियान में या आखिर पर वाव होता है जिसके ऊपर हमजा मुतहर्रिक या मुनव्वन भी हो सकता है। ऐसे अल्फाज में सिर्फ वाव पर सिर्फ हमजा की हरकत को पढ़ना चाहिए। चलें देखते हैं कोई दोस्त ये प्रैक्टिस अगर करना चाहे। रेहाना शम्स साहबा, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये प्लीज आप लाइन हमें पढ़ के बता देंगे। ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
یہ جو حمزہ کے اوپر دم ہے اور آگے الف ہے، اس کی وجہ سے الف کی وجہ سے یہ الف ایز اے مد لیٹر اس کو ڈریگ کرنا ہوگا یا صرف او نہیں کہنا ہوگا؟ نہیں، ایک صرف سیکنڈ او؟ تک. جی اچھا، ایک سیکنڈ تک. تو یہ الف کی آگے کوئی حیثیت نہیں ہوگی پھر؟ نہیں، بلینک. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یبدأ جی آباؤنا، یہ بھی کیا ہوگا؟ نون کے بعد اس کو ڈریگ کرنا ہے یا یہ پڑھنا ہے آپ نے. نون کے بعد الف کی آواز ایز اے مد لیٹر جی جی نکالنی ہے؟ جی. ٹھیک ہے. آباؤنا امرؤن، یہ تھوڑا سا میں نے ہلا دیا، امرؤن اولیاؤہ یتفیأ شفعاؤنا. چلیں، ابھی لمبی جزاکم بات ہے. نہیں، جزاکم اللہ. اس میں دو چیزیں جو صرف سمجھنے کی، ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں الف اور عین کی جو واضح ہے اس کو رکھنا، اس کو علیحدہ علیحدہ آواز آنی چاہیے. دوسرا، باقی پڑھنے میں بھی عین کی آواز اور الف کی آواز میں تھوڑا سا فرق کر کے پڑھیں تو بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ عموماً ہوتا پتہ کب ہے؟ جب ہم تیزی میں پڑھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اصول سارے، لیکن جب ہم تیزی میں پڑھتے ہیں ایسے. تو اب ہم کسی ایک اور دوست کو میں لیتا ہوں. اس میں مولانا صاحب میں پوائنٹ بتانا چاہوں گا بتائیں آپ. کہ یہ جو انہوں نے پڑھا ہے، جب بھی الف اس وقت کام کرے گا جب اس سے پہلے حرف پر فتح یا زبر ہوگی، ورنہ الف کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، نہ اس سے پہلے ذیل ہو، کسرہ ہو یا دمہ ہو تو الف کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ میں نے بتانا تھا. جی، جزاک اللہ. وہ ہم انشاءاللہ بلینک لیٹرز پڑھیں گے نا جب، تو یہ سارا ہم بتائیں گے ان کو. تو اب یہ ولید صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹے آپ یہاں سے پڑھو. اب پہلے بتاؤ کہ یہ آج کیا رسول انہوں نے معید صاحب نے بتایا. آپ سن رہے تھے؟ پتہ نہیں. اچھا چلو، پڑھنا آتا ہے پھر پڑھ کے دکھا دو. چلو جی معید صاحب انہیں بتائیں دوبارہ ذرا. جی، جو آج کا اصول ہے بہت مختصر سا لیکن بہت سمجھنے کا ہے. یا اور واو دو حروف ایسے ہیں جو بعض اوقات الفاظ ان کے اوپر چھوٹا سا ایک حمزہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ حمزہ یا تو مشدد ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے. تو ایسے میں واو کو نہیں یا کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف حمزہ کو پڑھا جائے گا. جس طرح اوپر کی مثالوں میں بھی ہم پڑھ رہے تھے، یبدأ، تو یہاں پہ ہم نے حمزہ پڑھا، واو کو نہیں پڑھا. تو اسی طرح متحرک ہوتا ہے، متحرک. جی، حمزہ متحرک یا منون، تنوین ہوگی یا متحرک ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم مشق کر رہے ہیں. چلیں، آپ نے واو کو نہیں پڑھنا، یہ بتا رہے ہیں معید صاحب. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. چلیں پڑھیں پھر آپ، شاباش جلدی سے. نشاء جزاؤه تفتأ نب اس کو پھر پڑھیں، تفتأ پھر لمبا کر رہے ہیں آپ. تفتأ جی نبأ جی. الزؤفاء پھر پڑھیں. الزؤفاء جی یہ پڑھیں آخری. يذرأ یہ حرف کون سا ہے؟ یہ والا، اس کی کوئی اہمیت ہے سیپریٹ؟ ساکن حرف. نہیں، ساکن تو ہے، وہ نظر آ رہا ہے ہمیں، سکون ہے اس اس کے کو اوپر. قلقلہ کرنا. جی کیا تھا آپ نے کلکلا؟ نہیں. اچھا پلیز کریں پھر، شاباش. يدرأ جی ویل ڈن، شاباش. چلے انشاءاللہ تعالی اب ہم اگلی آتے ہیں اب آج کی پریکٹس کے تو یہ سورۃ جو مائدہ سے لی گئی ہے آیت، تو اس کی ہم انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں. تو اس میں بھی بہت سارے رول اپلائی ہوتے ہیں جو آج ہم نے سیکھے، وہ بھی اس میں اپلائی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کون اس میں پڑھنا چاہتے ہیں. تو فرحان ملک صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں.
دوبارہ شروع کریں تعوذ و تسمیہ کے ساتھ. چلیں پہلی لائن پڑھیں. السلام علیکم. چلیں نہیں وہ چلیں یہ آصفہ سر میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ تعوذ و تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اس میں جو باللغو پہ آپ نے بس کیا ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو, ابھی جیسا کہ ہمارا صاحب نے بتایا تھا کہ جب بھی کسی حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اور بھی جو باتیں بتائیں دیر ہوگی تو واو پر جزم آجی باللغو. اس کے بعد ولا یؤاخذکم, یہاں کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے تو اقلاب کا رول اپلائی ہوگا. ولیکن ادغام غنہ کے ساتھ, ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. تو یہ جو ابھی بتایا گیا تھا عقدتم الایمان, یرملون کے علاوہ یہ ایک ہو رہا ہے ادغام, تو یہ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. دال جو ساکن ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا کیونکہ جزم دال جزم کے بعد تا پر تشدید ہے, تو قاف کو تا کے ساتھ ملائیں گے. عقدتم الایمان, تو یہ تھے. جی چلیں شکریہ بہت بہت آپ کا, جزاکم اللہ. اب یہ نیسا مغل صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز یہاں سے پڑھیں توازن تسمیہ کے ساتھ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکفارتہ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. پڑھتی جائیں. فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام. جی ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. جزاکم اللہ خیر. اس میں جو سب سے پہلے آپ نے شروع کیا فکفارتہ اطعام عشرتی, یہ عشرتی یعنی 1 سیکنڈ کی آواز ہے جی کسرہ کی, آپ نے عشرتی لمبی آواز ہو گئی. اس کے علاوہ جب وقت کیا آپ نے پڑھا مساکین. ابھی میں نے بتایا تھا کہ جب کسی حرف پر آخر پر فتح کسرہ دمہ ہوگی
تو جزم لگا کے ساکن کریں گے، چاہے وہ آیت کا اینڈ ہو چاہے درمیان میں ہمیں رکنا پڑے، تو یہ ہوگا مساکین۔ پھر من دیکھیں، نون ساکن کے بعد الف ہے جی تو جو کہ حروف حلقیہ میں سے ہے حمزہ، تو من یہاں پر ہاں جی حمزہ، کیونکہ الف ہم اس وقت کہیں گے جب کہ وہ سائن ہو، جب سائن ہو جب حمزہ کہلائے گا، تو نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں اظہار کا رول اپلائی ہوگا، واضح اور کلیئر آواز صرف 1 سیکنڈ، من اوسطی۔ اس کے بعد اہلیکم ہے، یہاں اپنے لیکم کو شارٹ آواز کر دی اہلیکم، کیونکہ آگے حروف مدہ میں سے ہے یا الف با اور جا، تو یا پر جزم ہے اہلیکم، 2 سیکنڈ کی آواز۔ اور اس کے بعد یہی تھی بس غلطیاں جو آپ کی تھیں۔ اور اعوذ باللہ پڑھا ہے، او کی آواز بھی 2 سیکنڈ ہونی چاہیے، شارٹ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ من الشیطان، اس کو پر کر کے من الشیطان جی، گناہ بھی نہ ہو اور تھوڑا سا پر کر کے پتہ لگ جائے کہ 2 ڈاٹس والا تا نہیں بلکہ تا ہے دوسرا جو۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ چلیں یہ سبیکہ محمود صاحبہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، چلے شروع سے پڑھیں آپ، سارا پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ پوری آیت پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشکرون۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس میں بیٹے ذرا یہ ایک لفظ دوبارہ پڑھے تاکہ میں کلیئر ہو جائے مجھے۔ فی ایمانکم کے بعد 2 لفظ ملا کے ذرا پڑھ کے دکھائیں مجھے دوبارہ، اوپر سے پہلی لائن ایمانکم کے بعد بلا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی جو 2 معمولی سی مسٹیکس ہوئی ہیں کہ اطعا یہاں کلکلہ تھا، اطعام، کیونکہ طا جو کتب جد میں سے ہے حروف کلکلہ میں سے، تو جب بھی ان پر ساکن سکون کی علامت ہو تو کلکلہ ہوتا ہے، ہوا تھوڑی ہلتی ہے۔ اس کے بعد من کے بعد نون ساکن کے بعد حمزہ ہے جو کہ حروف حلقیہ میں سے ابھی میں نے بتایا تھا، یہاں سے آپ نے آواز لمبی کر دی من اوسطی۔ اس کے علاوہ بیٹا جب آپ پڑھیں نا تو پہلے سے پلان کریں کہ کہاں تک میرا یعنی کہاں تک گرپ ہے میری، کہاں تک اچھا پڑھ سکتی ہوں، اور مناسب جگہ دیکھیں کہ جہاں پر وقف کیا جا سکے۔ مثلا یہاں پر لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، وقف پڑھ لیں، پھر واو سے شروع ہو رہا ہے آگے فقرہ نیا ٹرنس،
वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक्कतुमुल ऐमान, यानी ये खुद आपको देखना होगा कौन सी जगह मुनासिब है। तो माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, जज़ाकल्लाह। सभी का एक बात मुझे बताएं प्लीज कि ये हर ये इसको अगर वक्फ करके पढ़ना तो कैसे पढ़ेंगे इसको? आयाति। चल वेल डन, शाबाश। चले गुड, आगे देखते हैं हम कौन पढ़ना चाहते हैं। फरत अहमद राजा साहब, आपको मैंने अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी, प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अहसन जज़ा। आपने पहले भी एक दफा पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ा था, और मैंने कहा था कि जो बहुत अच्छा पढ़े उसको बड़ी बारीकी से उसको हम देखते हैं फिर। तो यहाँ अहलीकुम पे थोड़ी सी आवाज आपकी लंबी हुई, माशाल्लाह। वो रुकते हुए मैंने कर दिया था, जज़ाकल्लाह, मुझे पता चल गया था। जी 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 जी, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी तिलावत की अल्लाह के फजल से आपने, जज़ाकुमुल्लाह। इसके अलावा तो एक और लफ्ज़ याद आ गया, आपने कफ़ारतहु, फा को ना थोड़ा सा पुर करके बोल दिया, फकफ़ारतहु, इसको मोटा करने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल पढ़ना चाहिए, फकफ़ारतहु। जज़ाकल्लाह। चले नेक्स्ट हम देखते हैं कौन है। चलो चलिए, आप प्लीज अनम्यूट कर लें। मैंने अनम्यूट किया था, पता नहीं हुआ। अच्छा जी, फरहान मलिक साहब, आप मैंने देखे आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पहली लाइन प्लीज पढ़, नहीं यहाँ से पढ़े। कहाँ खत्म किया है रफी साहब? यहाँ तक? नहीं कमल नहीं, यहाँ तक पढ़ा था। यहाँ से पढ़े आप, यहाँ से पढ़े आप। यहाँ तक बिल्कुल। तस्मीह के साथ बैठे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ्तुम वहफ़ज़ू अयमानिकुम। दोबारा बोलें इसे बेटा, दो लफ्ज़ दोबारा पढ़ें। वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। इसको लंबा करना था मीम को कि नहीं? अच्छा, ये आयाती ही दोबारा पढ़ो, आयाती ही से जरा। आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। अलिफ पर खड़ी ज़बर है और या पर कौन सा अलामत है? वर्टिकल फतह है ना अलिफ पर, तो या पर कौन जी? या पर दोनों ही वर्टिकल। तो दोनों आवाज लंबी होंगी। 2 सेकंड दोबारा पढ़ो बेटा, दोनों आवाज लंबी करो।
आयातिहि लअल्लकुम तशकुरून। बोलो। आयातिहि लअल्लकुम तशकुरून। जज़ाकमुल्लाह। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ जी। देखें, चले अब आगे हम देखते हैं। फौजिया लतीफ़ा, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें। आऊज़ु बिल्लाहि मेरा ख्याल है ये पढ़ चुकी हैं पहले, मेरा ख्याल है। मैंने रूल्स बताए थे, तिलावत हाँ नहीं जी, की बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ही पढ़ना आपने है, यहाँ तक। ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युअख़िज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युअख़िज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। ये जो अच्छा पढ़ा माशाल्लाह मजमूई तौर पे, लेकिन ये 2-3 हैं मिस्टेक दोहराता हूँ आपको। ला यू आ, देखिए हमजा पर फतह है ज़बर, उसके साथ अलिफ जो कि हरूफ मद्दा में से आवाज़ लंबी करता है, ज़बर हो तो यू आ 2 सेकंड आवाज़ लंबी करेंगे, यू आखिज़ुकुमुल्लाहु। उसके बाद दोबारा भी यही लफ्ज़ है वलाकिन यू आ, यहाँ भी वही सेम मिस्टेक हुई, यू आ आपने शॉर्ट पढ़ा। उससे एक बार आपने पढ़ा बिमा अकत्तुम, अकत्तुम नहीं, यह है काफ पर तशदीद है, पहले आइन से काफ को हिट करेंगे, अकत्तुमुल। तो ये थी चंद मिस्टेक्स जो आपसे हुई, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें, बेहतर हो जाएगा, अच्छी तिलावत। जज़ाकल्लाह। चले अब नादिया नुमान साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ से पढ़ें प्लीज। कहाँ से? ज़ालिका से? जी। अच्छा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। इसमें जो ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम, ऐमानी नहीं, वहफ़ज़ू ऐमानकुम, यह आवाज़ लंबी होगी क्योंकि यहाँ मीम पर जज़म है और वक्त भी हो रहा है, तो कुम 1 सेकंड आवाज़ होगी। और लअल्लकुम, यहाँ भी आइन को वाज़े करना है, लअल्लकुम नहीं, लअल्लकुम, यहाँ भी मीम साकिन 1 सेकंड, लअल्लकुम तशकुरून। बाकी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने, जज़ाकुमुल्लाह खैर।
یہ کہاں گئے یار وہ؟ یہ ناصر کہاں گئے؟ ناصر ملک صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. جی سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما قدرتم الإيمان فكفاراته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام جزاکم اللہ. جزا آپ ذلك كفارات أيمانكم إذا خلفتم ناصر صاحب پلیز ایک منٹ. واحفظوا إيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. میرا مقصد تھا کہ جو آپ نے ثلاثتی ایام تک پڑھا تھا میں آپ کو ایک ساتھ دہرائی تھوڑی سی کرا دیتا، لیکن مولانا صاحب بتا سکتے ہیں ٹائم ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ رکے ہی نہیں، آوازیں بھی دیں کہ بس کریں بس کریں. تو پلیز جب مجھے آواز میرے خیال نہیں آ رہی تھی. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے چلے جزاک اللہ. میں ایک دو سوال لیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم کلاس ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ عطیہ حبیب صاحبہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم باللغو دوبارہ پڑھ لیں لا سے. باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جزاکم اللہ جزا. اس میں فوری طور پہ آپ کو میں تھوڑی سی بتاتا ہوں. ایک تو آپ کا ہو گیا باللغو بھی صحیح ہو گیا. اس کے بعد اقتتم، دیکھیں قاف پر تشدید ہے، آگے تا پر تشدید ہے، دونوں کو ملائیں گے ادغام اقتتم الایمان. اس کے بعد جو آپ نے وقف کیا نا اہلیکم، وقف پر کے آپ نے دوبارہ پڑھا اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. تو او کا بنا یا، یعنی یہاں سے ایک نئی بات شروع ہوئی تو آپ کو پیچھے جانے کی ضرورت نہیں تھی. اہلیکم وقف، آگے او کسوتہم او تحریر رقبہ. تو باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے.
जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। एक छोटी सी हिस्सा जो रह गया हम देखते हैं। रेहाना शमसाबा, आपको मैंने अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें। अभी वालेकुम, यहाँ से पढ़ें प्लीज। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका कफ़ारतु ऐमानिकुम इज़ा हलफ्तुम वहफ़ज़ू ऐमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। माशाल्लाह, कोई मिस्टेक नहीं, लाइफुल से जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। एक समर साहब, मैं सिर्फ आपने ये अनम्यूट में कर रहा हूँ, प्लीज एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ऐमान। माशाल्लाह, बस ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। अब कोई ऐसे दोस्त नहीं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा। चले, बहरहाल हमारी क्लास का वक्त अब क्योंकि ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये आयत आपके सामने है, चैप्टर 5 वर्स 90 है। आप इसकी घर में प्रैक्टिस करें बार बार, ताकि जो भी हमने रूल आज सीखे हैं वो अच्छी तरह आपको अप्लाई करना आ जाए। तो अब आखिर पर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो वीडियोस हम होती हैं अगले दिन इन यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, तालीमुल कुरान यूके के यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके इन क्लासों को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो मैं अगली क्लास में बता भी दूंगा कि हमारी जो नई क्लासें बच्चों की भी शुरू हो रही हैं, बड़ों की भी नेक्स्ट ईयर का इंशाल्लाह ताला पूरे ईयर का प्लान मैं आपके सामने रखूंगा। आप क्लासों में भी रजिस्ट्रेशन अभी से करना शुरू कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।